پاکستان کے قیام کے بعد 25 اکتوبر 1947 کو پہلی عید الاضحیٰ کا موقع آیا۔ معروف اسلامی اسکالر مولانا ظہور الحسن درس نے اس عید کو پڑھانے کا فریضہ انجام دینا تھا۔ قائد اعظم اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو بھی اس عید میں شرکت کرنا تھی۔ قائد اعظم کو نماز عید کے اوقات سے مطلع کیا گیا تھا، لیکن سب کے لیے یہ غیر معمولی صورتحال تھی کہ جماعت کا وقت ہو چکا تھا، لیکن قائد اعظم اب تک عیدگاہ نہیں پہنچ سکے تھے۔ جب دیگر حکومتی عہدیداروں کو بتایا گیا کہ قائد اعظم وقت پر اپنے گھر سے روانہ ہو چکے تھے اور راستے میں ہیں اور کچھ ہی دیر میں عیدگاہ میں پہنچ جائیں گے، تو حکومتی عہدیدار نے مولانا ظہور الحسن سے گزارش کی کہ جماعت کو کچھ دیر مؤخر کیا جائے تاکہ قائد اعظم ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ مولانا صاحب نے جواب دیا کہ میں نماز قائد اعظم کے لیے نہیں پڑھانے آیا ہوں، اللہ کے لیے پڑھانے آیا ہوں۔ چنانچہ جماعت شروع کر دی گئی۔ پہلی رکعت کے دوران ہی قائد اعظم عیدگاہ پہنچ گئے اور حکومتی عہدیداروں نے ان کو راستہ دیتے ہوئے پہلی صف میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن قائد اعظم نے فوراً انکار کیا اور وقت میں مزید تاخیر کیے بغیر پچھلی صفوں میں جہاں جگہ ملی جماعت میں شامل ہو گئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد قائد اعظم خطبہ ختم ہونے تک وہیں بیٹھے رہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی اور کوئی پروٹوکول حاصل نہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ نمازیوں کو بھی یہ محسوس نہ ہو سکا کہ قوم کا قائد اور سربراہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملائے نماز پڑھ رہا ہے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھے خطبہ سن رہا ہے۔ آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں، قائد اپنا سر کو ڈھانپے خطبہ سن رہے ہیں، بالکل اس جگہ پر جہاں انہوں نے نماز ادا کی۔ عید کے خطبے کے اختتام کے بعد قائد اعظم آگے بڑھ کر مولانا ظہور الحسن سے ملے اور قائد نے ان کی جرأت ایمانی کی تعریف کی کہ وہ نماز کے لیے ان کے لیے رکے نہیں اور مقررہ وقت پر نماز ادا کی، اور انہیں مزید تقویت بخشتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسے ہی علماء کی ضرورت ہے جو اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں کسی بھی قسم کی لچک نہیں دکھائیں گے۔ یہ تصویر اور واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ قائد اعظم اعلیٰ اخلاق و کردار کے مالک تھے، اور یہ واقعہ ان لوگوں پر ایک تماچا ہے جو کسی بھی طرح سے آج کے سیاسی لیڈران کو قائد اعظم کے برابر لا کھڑا کرتے ہیں۔ حق بات تو یہ ہے کہ آج کا ایک بھی سیاسی لیڈر قائد اعظم کے برابر نہیں ہے۔ پیارے پاکستانیوں، آپ سے گزارش ہے، پاکستان کی تاریخ پڑھیں، اسلام کی تاریخ کو پڑھیں، اقبال کو جانیں اور اپنے اندر ایک سچے لیڈر کی پہچان اور خصوصیت کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔